مکمل نہیں ہوئی. قاسم ابن حسن ابن علی روز عاشور جب میدان میں اترے، شام کا سب سے بڑا پہلوان جس کا نام ارزق ہے، ارزق سے متعلق مقتل نگاروں نے یہ لکھا ہے جس طرح سے علی ابن ابی طالب کی سب سے مشکل جنگ جو سمجھی جاتی ہے وہ جنگ احزاب ہے، جنگ خندق، جس میں علی ابن ابی طالب کا مقابلہ عمرو ابن عبد الود کے ساتھ تھا، جس سے متعلق دوست دشمن سب کہہ رہے تھے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو نہ بھیجیں، کوئی مصالحت کر لیں. یہ ایک وقت میں 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو تعارف عمرو ابن عبد الود کا ہے وہی تعارف ارزق شامی کا ہے. ارزق شامی کے بارے میں تمام مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک وقت میں 1000 افراد کے ساتھ تنہا لڑ سکتا ہے. وہ کون گیا مقابلے میں؟ پہلے اس کے 3 بھتیجے، پھر اس کے 4 بیٹے تہتے کیے اکیلے جناب قاسم ابن حسن نے، اور پھر یہ غصے میں ہانپتا ہوا دیو ہیکل، اتنا قدآور پہلوان جسے دیکھ کے لوگ سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. یہ گھوڑے پر سوار ہوا جناب قاسم کے مقابلے میں آیا. امام حسین نے آپ کی والدہ گرامی ام فروا سے کہا کہ شہادت حق ہے، میں نہیں چاہتا کہ قاسم شہید نہ ہو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا قاسم اس دشمن خدا کے ہاتھ سے مارا جائے. آپ ماں ہیں، جائے نماز بچھا کر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کیجیے کہ پروردگار آپ کے فرزند کو اس دشمن خدا پر فتح عطا فرمائے. اور جب ارزق شامی آیا جو ایک وقت میں 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جناب قاسم جو ابو الفضل العباس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جن کا سن ابھی 13 اور 14 کے درمیان ہے، ایک بچہ ہے جن کے اوپر کوئی زرہ نہیں آتی تھی، پوری کوئی خود نہیں ہے سر پہ، واحد شہید کربلا کا جسے کفن پہنا کے بھیجا گیا میدان کربلا میں. اور جب ارزق کے مقابلے میں جا رہے تھے خود دشمن حیران تھا. فریقین ایک عجیب نگاہ سے اس غیر متوازی مقابلے کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے مکتب میں پڑھا ہے کہ جناب قاسم اپنے گھوڑے پر اپنے فرس کے اوپر خود کھڑے ہو گئے، پاؤں کے بل اور بلندی سے پھر اس کے سر پہ وار چلائی، اس کو 2 ٹکڑے کر دیے. ایسے جانباز خود مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن قین، عابس ابن شبیب شاکری، حجاج بن مسروق، ہر ایک شخصیت اپنے مقام پر، ابو سمامہ ساعدی، سعید بن عبداللہ حنفی، عبد الرحمن بن عبد الرب، اتنے جلیل القدر، پورے عرب کے شجاع ترین افراد امام حسین کے ساتھ ہیں. اگر یہ 72 مل جائے پہلے دن سے، جب 1000 آیا، پھر 2000 آئے، 3000 آئے، تہتے کرتے رہتے، کیا مشکل تھی؟ خود امام حسین نے جس لمحے تلوار اٹھائی روز عاشور، یہاں تک کہ کئی زخم لگ چکے ہیں، 72 جنازے اٹھا چکے ہیں، آخری وقت میں امام نے تلوار اٹھائی. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. تلوار اٹھائی. البتہ تلوار اٹھانے سے پہلے آقا نے خطبہ دیا، اور خطبہ کیسے دیا؟ رسول اسلام کے ناقہ پر سوار ہو گیا ہے، رسول کا امامہ پہنا، رسول کی عبا اپنے کندھوں پہ رکھی، رسول کے نالین اپنے پاؤں میں پہنے، اس عالم میں تشریف لائے، ناقہ کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. اور جب خطبے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تو حضرت نے فرمایا ہے مجھے پتا تھا کہ آج کسی پر میرے نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جس شکل میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو پھر اس پر حسین جیسے انسان کی بھی نصیحت اثر نہیں کر سکتی. اب پلٹنا ہے. لیکن آپ دیکھیں روز عاشور جیسا ثانی زہرا نے اپنے جملے میں ارشاد فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، روز عاشور کے یہ ایک دن جو چند گھنٹوں پر محیط ہے لیکن ہمیشہ کے لیے صدیوں پر چھا گیا. کیوں؟ کیا ہوا اس دن؟ روز عاشور ہر لمحے، ایک ایک منٹ میں، اور ایک ایک منٹ کے اندر خود کئی لمحات میں امام حسین کے وجود سے اور آپ کے ساتھیوں کے وجود سے مسلسل جمال اور کمالات اور فضائل کا ظہور ہو رہا تھا. جہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد اہل سنت عالم دین مصر کے جو ابھی حیات ہیں، وہ فقیر ہیں، اس صدی کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے. انہوں نے جملہ لکھا، شاہ عبد العزیز دہلوی نے سیر الشہادتین لکھی، ابو العالم مودودی نے، ڈاکٹر محمد عبدو صاحب نے لکھا، لیکن اہل سنت علماء میں سے اتنا بڑا جملہ کسی اور نے نہیں لکھا. کہا کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ تھی. ایک جنگ لشکر حسین اور لشکر عمر سعد کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ خود امام حسین کی ذات کے اندر آپ کی صفات کے درمیان تھی، امام حسین کے کمالات کے درمیان، آپ کے فضائل کے درمیان.
آپ کی فضیلتوں کے درمیان جنگ تھی. امام حسین کی ہر فضیلت یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح دوسری سے آگے نکل جائے. ہر کمال حسینی چاہتا تھا کہ دوسرے کمال سے آگے نکل جائے. شجاعت چاہتی تھی سخاوت سے آگے بڑھ جائے, سخاوت چاہتی تھی عبادت سے آگے بڑھ جائے, عبادت چاہتی تھی آپ کے جود و کرم سے آگے بڑھ جائے. ایک جنگ تھی. کیا انداز ہے روز عاشور, قدم قدم پر صبر حسینی, شجاعت حسینی, استقامت حسینی, جرأت اظہار. جرأت اظہار کس درجے پر ہے. یہاں پر شہید حق استاد مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب وہ غصے میں ہوتا ہے یا اس طرح کی جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے یا اس کو کوئی عزیز مارا جائے تو وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا, یا تو سہم جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, یا خود سے بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسی باتیں جس کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, زبان سے ایک بے تکے الفاظ نکلتے ہیں, ایک ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا, بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن روز عاشور امام حسین کا ایک ایک قدم, ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہے, اور کس مقام پر کیا کرنا ہے, کس مقام پہ کیا کہنا ہے. یہاں امام حسین اور پھر روز عاشور کے بعد مسلسل کربلا تو شروع ہوئی ہے ابھی. یہاں آخری وقت میں جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد نے امام حسین کے سامنے خط رکھا کہ ابھی ابھی مجھے کوفہ سے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا کہ حسین سے کہو اگر ابھی بھی بیعت کر لے تو حسین کو معاف کر دیا جائے گا. اب خود سوچیں, ایک انسان جس کے 72 ساتھی شہید ہو چکے ہیں, خود زخموں سے چور ہے, سر سے لے کے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے, اور پیاس کا عالم یہ ہے کہ سید ابن طاؤس فرماتے کہ حسین کی پیاس اس درجے پہ تھی کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو آسمان امام حسین کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا. ایسے عالم میں انسان اس مرحلے میں پہنچ کے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, لیکن کیا عجیب جواب دیا. 3 دن کے سوکھے گلے سے جب امام حسین نے جواب دیا تو شہید مطہری کہتے ہیں کہ امام حسین کی آواز پورے صحرائے کربلا میں پھیل گئی اور ہر ایک نے سنی. جیسی عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر ابھی بھی بیعت کر رہے تو معاف کر دیے جائیں گے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیا جملہ ارشاد فرمایا, کیا جرأت اظہار ہے. بچپنے سے امام حسین کا یہی انداز ہے, لیکن آپ کی شجاعت اور جرأت اظہار کا ظہور روز عاشورہ ہوا بطور اتم. امام حسین کا نام ہی حسین خود خدا نے رکھا ہے, اور اس اسم کا ظہور میدان کربلا میں ہوا. زمان و مکان کے اعتبار سے زمانے میں اور مکان میں اتنی ظرفیت نہیں تھی کہ کمالات حسینی کا ظہور ہو سکے. حضرت کے کمالات کے ظہور کے لیے اس دن اور اس مقام کو منتخب کیا گیا. پیغمبر نے بتایا, خود علی امیر المومنین جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے رک گئے میدان کربلا, نماز پڑھی, بیٹھ کے دیر تک گریا کرتے رہے. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا راز ہے, اس طرح کبھی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہونا مسار العشاق, یہ عاشقوں کے آرام کرنے کی جگہ ہے. پہلے دن سے امام حسین کی جرأت کا کیا اندازہ ہے. بچے ہیں ابھی 4-5 سال 6 سال عمر ہے, ابھی رسول اسلام کا انتقال ہوا, اور آپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد ایک صحابی آئے امام حسین سے پوچھا اپنے نانا کو کوئی کلام سنا دیجیے, کوئی حدیث سنا دیجیے. مثلا آپ میں سے جو ادبی ذوق رکھتے ہیں, اگر آپ سے کہا جائے میر تقی میر کا یا مرزا غالب کا یا ذوق کا یا فردوسی کا جو شاعر آپ کو پسند ہے آپ کلام سنائیں تو کون سا سنائیں گے؟ کون سا شعر وہ شعر جو آپ کے ذوق کا ہم آہنگ ہو, آپ کی طبیعت کا مزاج کا عکاس ہو. امام حسین سے جب خواہش کی گئی ہزاروں احادیث جو خود امام حسین نے اپنے نانا کی زبان سے خود سنی, لیکن کون سی حدیث سنائی؟ جب صحابی نے کہا کہ اپنے نانا کو کوئی کلام سنائیے, کیا جملہ سنایا؟ کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا, میرے نانا نے فرمایا تھا کہ اللہ اعلیٰ و عرفہ اور بلند کاموں کو پسند کرتا اور پست حقیر اور چھوٹے کاموں کو ناپسند کرتا. حضرت کی جرأت اظہار. خود پیغمبر اسلام نے امام حسین کو ایک زمین کا ٹکڑا تحفے میں دیا تھا, ایک ٹکڑا امام حسن کو دیا, ایک امام حسین کو, اور اتنی محبت تھی امام حسین کو اس جگہ سے چونکہ اپنے نانا سے ملی تھی, اس نسبت کی وجہ سے خود اپنے ہاتھوں سے کاشت کرتے تھے. اس کھیتی کی باڑ لگائی خود, کچھ درخت خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے, کچھ درخت امام حسین نے اپنے ہاتھ سے لگائے, اور بہت اس کو سجایا سنوارا, اور اکثر وہاں جا کے بیٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے.
اور مروان بن حکم جو انتہائی کینہ دوست تھا، خاص دشمنی تھی اس کے دل میں امام حسین کے لیے، اس جگہ پہ اس کی خصوصی نظر تھی عرصے سے، اور جیسے ہی امام حسین اپنے حج کے لیے تشریف لے کے گئے، اس نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور اس جگہ پر قبضہ کر لیا. وہ ساری باڑ اکھاڑ دی، کچھ درخت بھی رسول اللہ کے ہاتھ سے لگے ہوئے تھے، اس نے اکھاڑ کے پھینک دیے اور اپنے مزارے وہاں پہ منسوب کر کے لگا دیے. امام حسین جیسے ہی آئے، راستے میں تھے ابھی، آپ کو کسی نے خبر دی کہ مروان بن حکم نے آپ کے کھیت پہ قبضہ کر لیا. حضرت گھر نہیں گئے، سیدھا اپنی کھیتی کی طرف آئے، اور اتفاق سے مروان بن حکم موجود تھا. حضرت بڑھے، یہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں تھا، اس کے اپنے قریبی تھے، محافظ تھے، بنو امیہ کی دیگر افراد تھے. امام حسین بڑے جو انداز اختیار کیا، جو رویہ اختیار کیا، فوراً اس کے سر سے امامہ اتارا، اور امامہ اتارنے کے بعد اسی پٹکے کو اس کے گلے میں یوں جکڑا اور دونوں بازوؤں سے ان کو کھینچا. اس کی آنکھیں باہر آ رہی تھی، مرنے لگا. سب نے آگے ہاتھ جوڑ دیے، فرزند رسول اس کو معاف کر دیجیے، آئندہ یہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. یہ جرأت، یہ شجاعت پہلے دن سے، یہاں تک کہ 28 رجب کو جب ولید بن عتبہ نے امام حسین کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، امام نے جب کہا کہ شب کی تاریکی میں یہ مخفی بیعت تمہارے کس کام کی، مروان بن حکم نے سرگوشی کے انداز میں ولید سے کہا کہ ابھی حسین کو نہ جانے دو، یا بیعت لو یا قتل کرو. امام حسین کے کان میں مروان بن حکم کی کلمات پہنچ گئے، بجلی کی سرعت کے ساتھ واپس پلٹے، مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالعمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگا، اور پھر زمین پہ پٹکا اور فرمایا اے مروان، تم اتنی حیثیت کب سے پیدا ہو گئی کہ تم حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکو، حسین کے ساتھ بات کر سکو، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں. امام نے فرمایا تھا بنو ہاشم کے جوانوں سے کہ اگر میری آواز بلند ہو تو آپ نے دارالعمارہ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا ہے. اس لیے سب آ گئے. اگلے ہی لمحے سب کی تلواریں مروان بن حکم اور ولید کے سروں پر پہنچ چکی تھی. لیکن روز عاشور سب کے سب شہید ہو گئے، تمام یار و انصار، یہاں تک کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، خود زخموں سے چور ہیں. ایسے میں جب ابن زیاد کا پیغام پہنچتا ہے، اتنی جرأت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے فرزند نے آواز بلند کی کہ پورے صحرائے کربلا میں آواز سنی گئی. فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہا ہے، ذلت، بیعت یا پھر موت. جاؤ بتاؤ اے عمر سعد، ابن زیاد کو جا کے بتا دینا حسین کربلا میں کہہ رہا تھا ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے. یہ حسین ہے. روز عاشور جب تلوار اٹھانی ہے، تلوار اٹھانے سے پہلے خطبہ دیا، کیوں؟ اتمام حجت ہو جائے. اور جب خود اثر نہیں ہوا، فرمایا مجھے پتا ہے میری نصیحت اثر نہیں کرے گی. اب ایک سوال پوچھا، بس میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو زیادہ زحمت دی، کھڑی نہیں کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور نتیجہ دوں آپ کو. اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے تاکہ کربلا مکمل ہو جائے. کربلا ہمگیر ہے، کربلا ہمجہت ہے، آفاقی یونیورسل بنانا ہے، کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے. اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے امام حسین نے ایک کام کیا. ایک ایک لفظ کس موقع پہ کیا کہنا ہے، کس موقع پہ کیا قدم اٹھانا ہے، کس طرح سے کربلا کو. اور پھر میں کبھی عرض کرتا کاش تو گفتگو زیادہ کامل ہو جاتی کہ امام حسین مکہ کیوں تشریف لے گئے تھے. چونکہ اس بات کے بعد بغیر نتیجہ دینے میں تھوڑی سی دقت ہے، لیکن آپ کی رسا اذہان انشاءاللہ میری ٹوٹی ہوئی باتوں کو خود ہی جوڑ کے نتیجہ لے لیں گے اور ہم کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. اب امام حسین نے تلوار اٹھانی، بس یہ آخری جملے سے زیادہ زحمت نہیں ہوگا. تلوار اٹھانی ہے کہ تلوار اٹھانے سے پہلے حضرت نے دشمن سے ایک اعتراف لیا کہ بتاؤ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو. یہ سوال امام نے کیوں پوچھا؟ سب نے بیک زبان ایک جواب دیا، اے حسین بغضا لابیک، تیرے باپ علی کی دشمنی میں. امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے یہ عجیب اقرار اور اعتراف لیا دشمن کی زبان سے تاکہ کربلا مکمل ہو جائے. کیوں تلوار اٹھاؤ؟ بتایا. یہ جو جملہ حضرت نے فرمایا تھا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اور اسے اگلا جملہ جو اپنی وصیت میں اپنے ہاتھوں سے لکھا کیا تھا؟
وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي رسول اللہ وَأَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اس سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت و سنت پہ عمل کروں گا۔ قدم قدم پر امام حسین نے ان دو ہستیوں کی سیرت کو زندہ کیا ہے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، اور بالخصوص روز عاشورہ۔ اور روز عاشورہ یہ جو سوال پوچھا یہ خود سنت محمدی کا احیاء تھا، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کسی عام لکھاری نے نہیں لکھا۔ صحاح ستہ برادران اہل تسنن جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتابیں سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور جن سے استنباط کرتے ہیں، فقہی مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور باقی دین کے عقائد اور نظریات جہاں سے اخذ کرتے ہیں، ان چھ کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی اور سنن نسائی، یہ سنن نسائی اہل سنت کی 6 معتبر کتابوں میں سے ایک ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ امام نسائی نے۔ ان امام نسائی نے جنہوں نے ان 6 کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی اور اہل سنت کے لیے حجت ہے قرآن کے بعد، انہوں نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے خصائص علی۔ وہ کتاب جسے لکھنے کی پاداش میں امام نسائی کی اہل شام نے پسلیاں توڑ دی اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ اپنی کتاب خصائص علی کے اوائل میں امام نسائی نے ایک جملہ لکھا، ایک واقعہ لکھا کہ رسول اسلام کا ایک جوان صحابی ہے جس کا نام بریدہ۔ ایک دن بریدہ رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبھی ہوتا ہے آپ کسی پیر کے پاس چلے جائیں، کسی مرشد کے پاس، کسی سید کے پاس، کسی عارف کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی فقیہ کے پاس جا کے بیٹھے تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کر نہیں بیان کر سکتا، سامنے دیکھتے ہو شرم محسوس ہوتی ہے، کچھ فقہی مسئلے، کچھ ایسی ذاتی نجی مشورے۔ تو اب بریدہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن جرأت نہیں ہو رہی ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ بالآخر امام نسائی لکھتے ہیں کہ بریدہ نے اپنا سر جھکایا اور سر جھکا کر اپنی مشکل بیان کی۔ یا رسول اللہ، آپ ہر روز علی ابن ابی طالب کے لیے کچھ نہ کچھ فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اکثر ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، ان کے لیے آپ عزت و شرف کو بیان کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک مشکل چل رہی ہے کہ میں اپنے دل میں کبھی کبھی علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں، اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں۔ جب بریدہ نے یہ کہا تو اب جواب کا انتظار کرنے لگے کہ رسول کیا ارشاد فرماتے، لیکن کافی وقت گزر گیا اور پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بریدہ پریشان ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے، رسول جواب نہیں دے رہے۔ اب کافی وقت گزرنے کے بعد جب بریدہ نے سر اٹھایا انصاری نے، اور سر اٹھا کے جب پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو آپ کا رنگ سرخ تھا، اس کے باوجود کہ سردی کا موسم تھا، پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرات زمین پر گر رہے تھے۔ بریدہ گھبرا گیا کہ میں نے ایسی بات کہی جس سے رسول اسلام ناراض ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، سنیں امام حسین نے تلوار کیوں چلائی، بس کسی ایک کام کی حکمت عرض کر کے بعد سمیٹ رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن پیغمبر خاموش ہے، کچھ نہیں بات کر رہے، یہاں تک کہ بریدہ کو یہ احساس ہو کہ بات غلطی سے بڑھ چکی ہے، آگے جا چکی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہوا، آپ میری توبہ قبول فرما لیجیے۔ لیکن پیغمبر خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جب بریدہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، کہا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں، دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ کا عجیب یہ ہے کہ جب بریدہ نے یہ خواہش ظاہر کی تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن کافر ہے۔ اب روز عاشور امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اور امام حسین روز عاشور خود تاریخ کربلا اور تاریخ عاشورہ اپنے ہاتھ سے لکھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک آنے والا کوئی دشمن یہ نہ لکھے کہ امام حسین نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی۔ اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ اعتراف لیا کہ بتاؤ کیوں میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ جب سب نے کہا بغض ابی، تیرے باپ علی کی دشمنی میں، تو یہ اقرار لے کر امام حسین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ خبردار،
میرے دشمن کو کبھی مسلمان نہ سمجھنا کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار چلائی. اب جو امام حسین نے تلوار چلائی، جناب قاسم، مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن کین، عابس ابن شبیب شاکری، حجاج بن مسروق، ہر ایک شجاعت کا آسمان ہے. ایسے ایسے صحابی کی خود زہیر ابن کین جب میدان میں جاتے ہیں تو دشمن سمٹتا ہے، مبارزہ طلب کرتے، کوئی نہیں آتا. حتی مسلم ابن اوسجہ، رسول کے بزرگ بوڑھے صحابی دیر تک مبارزہ طلب کرتے رہے، کوئی نہیں آتا، یہاں تک کہ سب دشمن مل کے آتے تھے. لیکن خود امام حسین کا جہاد کیا ہے؟ 3 دن کے پیاسے اس عالم میں جب گئے، خود پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ابو الحسن حفیظ جالندری سے یہ کیفیت نظر انداز نہیں کر سکے. سید ابن طاؤس فرماتے کہ جب امام حسین نے حملہ کیا دشمن پر تو 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کو دھکیلتے ہوئے لے کے چلے گئے. حسین ابن علی غیرت الہیہ کے مظہر 12 کلومیٹر تک لے کے گئے، پھر پلٹ کے آئے اور خیام کے قریب ایک بلند مقام، ایک بلند ٹیلہ اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا. وہاں کھڑے ہو کے واپس آتے تھے بار بار، کبھی ایک سمت میں جاتے تھے، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی مشرق کی طرف، دشمن کو دوڑاتے ہوئے پھر پلٹ کے آتے تھے کہ کہیں کوئی کمینہ دشمن خیام کی طرف حملہ آور نہ ہو. اور خود اہل حرم اور خواتین اور مخدرات عصمت و طہارت کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کہ میں ابھی زندہ ہوں، موجود ہوں، آتے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے، فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسین عزت الہیہ کے مظہر، حسین غیرت خدا کے مظہر، پھر آگے بڑھتے ہیں اور میلوں دور تک دشمن کو دھکیلتے ہوئے. بہت سارے مورخین نے لکھا کہ کم سے کم 10,000 افراد کو امام حسین نے تنہا اکیلے، جبکہ 3 دن کے پیاسے ہیں اور برابر فرمائے جا رہے ہیں، دشمن کی صفوں کو الٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، قلب لشکر میں جاتے ہیں، تتر بتر کرتے ہیں، سر ہوا میں اڑ رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ دشمن اس طرح سے بھاگتا تھا کہ اس کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا. تنہا امام حسین، اگر ساتھ عباس ہو، ساتھ قاسم ہو، ساتھ تمام صاحب ہو، تو کیا امام حسین دشمن کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین یزید کو اور یزیدیوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، امام حسین یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے. یزید اور یزیدی تلوار سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یزیدیت کو صرف کردار کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس لیے روز عاشور قدم قدم پر امام حسین نے اپنا کردار پیش کیا اور باقی کا کام اپنی خواہر گرامی ثانیہ زہرا کے لیے چھوڑا. خود امام حسین روز عاشور واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے. روح حسین ابن علی، غیرت حسینی، عزت حسینی، شجاعت حسینی، جود و کرم حسینی، وفائے حسینی، سب ان 72 نفوس میں منتقل ہو چکی تھی. ہر فرد خود روح حسینی کا حامل تھا. میں اگر صرف تبرکاً ایک شخصیت کا نام لوں، سعید بن عبداللہ حنفی، خود بتائیے کتنے تھکے ہوئے ہیں یہ شخصیت. 10 رمضان المبارک کو یہ کوفہ سے مکہ پہنچے، اہل کوفہ کے خطوط لے کر. کتنا سفر طے کیا؟ 300 فرسخ. اور پھر امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو 15 رمضان المبارک کو آپ 5 دن کے بعد آپ کے ساتھ روانہ کر دیا کوفہ واپس. اب پھر کتنا سفر طے کیا؟ 300 فرسخ. 20 دن راستے میں لگے. یہ 20 دن کا سفر ہے، جاتے ہوئے 20 دن اور صحرا کا سفر ہے، ریت میں سے گزر کر جہاں پہ اکثر لوگ مر جاتے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن ہے. 20 دن جاتے ہوئے، پھر 20 دن، یہ 600 فرسخ. اور تیسری مرتبہ پھر 300 فرسخ طے کیے جب مسلم ابن عقیل کا خط لے کر امام حسین کے پاس پہنچے مکہ. اور پھر چوتھے مرحلے میں امام حسین کا خط لے کر مسلم ابن عقیل کے پاس آئے. 1200 فرسخ کا فاصلہ. پھر ساری رات جاگ کر امام حسین کے ساتھ خندق کھودتے رہے. 3 طرف خیام کے گرد خندق کھودی گئی، اس میں ایندھن بھرا گیا. امام حسین جب رخصت آخر کے لیے تشریف لے کے گئے کہ کہیں دشمن اچانک حملہ آور نہ ہو جائے چاروں طرف سے اور بیویوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، صرف ایک راستہ چھوڑا جہاں سے انصار اور سپاہی اور مجاہدین جاتے تھے، باقی تینوں راستوں میں خندق کھود دی گئی تھی. اس لیے جب دشمن نے حملہ کیا تو بیویوں کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا کس طرف جانے کے لیے. کتنی بچیاں خود اس خندق میں گر گئی. یہ سعید بن عبداللہ حنفی جو 1200 فرسخ سفر کر چکے مسلسل، یعنی 80 دن کا سفر اور رات کے تھکے ہوئے اور 3 دن کے پیاسے، روز عاشور ابو سمامہ ساعدی کے ساتھ
سعید بن عبداللہ حنفی امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایک ہی جملہ عرض کروں گا، اور عرض کیا آقا زوال کا وقت قریب ہے، جی چاہتے کہ آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، جا کے عمر ابن سعد سے پوچھ لو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں اگرچہ وقت بہت ہوا، میرے سینے میں سکت نہیں ہے کہ میں زیادہ بات کر سکوں، لیکن یہ ایک بات جوانوں کے لیے، یعنی قدم قدم پر امام حسین نے کیا کام کیا۔ روز عاشور امام حسین نے میدان کربلا میں کون سی نماز پڑھی، کیا ہے کربلا، کس کس زاویے سے دیکھیں۔ اسی لیے میں نے ایک اینک اور ایک دید عرض کی، ثانیہ زہرا نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو اس آنکھ سے دیکھنا، اس اینک کو لگا کے۔ کربلا میں صرف جمال خدا ہے، ایک ایک قدم میں، ایک ایک مرحلے میں، ایک ایک لمحے میں کیا انداز ہے۔ امام حسین جب پیام بھیجا تو ابن سعد نے اجازت دے دی، لیکن اس کا بیٹا جو بہت شاطر تھا اس نے مشورہ دیا، کہا کہ اگر تم نے حسین کو نماز پڑھنے دی تو تمہارے ساتھیوں کا، سپاہیوں کا روحیہ کمزور پڑ جائے گا، کہ تم نے سب کو یہ کہہ کے اکٹھا کیا کہ خارجی ہیں، باغی ہیں، دشمن خدا ہیں، دشمن دین ہیں، جب سب نماز پڑھتے دیکھیں گے تو ان کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، یہ تو نمازی ہے۔ اور امام حسین نے کیوں خیمے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، خیام کی پشت پر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، فرادہ بھی نماز پڑھ سکتے تھے۔ نماز جماعت پڑھی اور نماز خوف، یہ جملہ جوان سنے، نماز خوف کیا ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے روز عاشور نماز خوف کیوں پڑھی۔ نماز خوف نماز قصر کی طرح سے 2 رکعت ہے، 2 رکعت، یہ نماز ظہر، اس کو نماز خوف کے طور پہ پڑھا گیا۔ اور اس کی ترتیب اور طریقہ یہ ہے کہ امام پہلے نماز جب شروع کرتا ہے، آدھے ساتھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور باقی آدھے حفاظت کرتے ہیں نمازیوں کی۔ اور امام جب پہلی رکعت پڑھتا ہے تو پہلی رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو مقتدی ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت جب وہ فرادہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں، اور یہ اٹھتے اپنی پوزیشن بدلتے ہیں، اور جو پہلے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں وہ آ کے امام کے پیچھے بیٹھتے ہیں، اور اب امام دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ امام کی دوسری رکعت ہوتی ہے اور بعد میں آنے والوں کی پہلی۔ امام کی دوسری رکعت کے ساتھ اپنی پہلی رکعت پڑھتے ہیں، امام دوسری رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اپنی دوسری رکعت خود سے مکمل کرتے ہیں۔ یہ نماز خوف ہے۔ اور نماز خوف کب پڑھی جاتی ہے؟ اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو یہاں نماز خوف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز خوف ہمیشہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کافر ہو۔ امام حسین نے روز عاشور نماز خوف پڑھ کے اپنے دشمن کے کفر کا اعلان کیا ہے، بتایا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ملا، کوئی مفتی لاکھ باتیں کہے، لیکن کبھی ہمارے دشمنوں کو مسلمان نہ سمجھنا۔ ادھر امام حسین نے نماز شروع کی اور ابو ثمامہ ساعدی اور سعید بن عبداللہ حنفی یہ دونوں امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، سیسا پرائی ہوئی دیوار بن گئے، اور دشمنان نماز نے مسلسل تیر برسانا شروع کیے۔ صرف سعید بن عبداللہ حنفی جو اتنے دنوں کے تھکے ہوئے، ساری رات کے جاگے ہوئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، تیر لگنا شروع ہوئے انہیں۔ کتنے تیر لگے؟ 1 2 3 4 5 تیر انسان کے مرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس نے سعید بن عبداللہ حنفی اور ابو ثمامہ ساعدی کو آپ کے سامنے کھڑے رکھا؟ یہاں تک کہ 170 تیر پیوست ہو گئے سعید بن عبداللہ حنفی کے جسد میں، لیکن قوت ارادی کے بل بوتے پر عشق اور وفا کے نتیجے میں کھڑے ہیں امام حسین کے سامنے کہ کوئی تیر امام حسین تک نہ پہنچ سکے۔ اور جیسی امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب گرے سعید بن عبداللہ حنفی، لیکن زمین پر نہیں گرے۔ اتنے تیر تھے سر سے لے کے پاؤں تک کہ آپ کا جسم تیروں کے اوپر معلق تھا، اور اتنے تیر کھانے کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک 170 تیر پیوست ہیں۔ عجیب جملہ کہا یا ابا عبداللہ وفیتو، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا نبھا دی؟ شہید مطہری کہتے ہیں کیوں کہا سعید بن عبداللہ حنفی نے جملہ؟ کہ اس لیے کہ اتنے تیر کھانے کے بعد بھی شاید حق کے حسین ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین کی سپاہ ہے اور وہ ثانیہ زہرا شریکت الحسین کی سپاہ ہے۔ اور چونکہ ایام شہادت سکینہ بنت الحسین کے کیا کردار ہے اس بی بی کا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر علی اصغر اور سکینہ بنت الحسین کو اپنے ساتھ کربلا اور پھر شام لے جائے بغیر امام حسین کا مقصد حاصل ہو سکتا
تو امام حسین کبھی ان دو شخصیتوں کو اپنے ساتھ لے کے نہ جاتے، ان کی قربانی پیش نہ کرتے. ایک علی اصغر، ایک سیدہ سکینہ، ان دونوں نے امام حسین کی اس نہضت کو کربلا سے نکال کر قیامت تک کی بشریت کے لیے آفاقی مسئلہ بنا دیا. امام کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی. کیا انداز ہے، کیا کردار ہے. صرف جناب سکینہ کے تعارف میں چند جملے عرض کروں. روز عاشور سے بھی پہلے جناب سکینہ کا جہاد شروع ہو گیا. 7 محرم سے جب پانی بند ہوا، کیسے پتہ چلا کہ پانی بند ہوا کربلا میں؟ اگر کربلا میں بچے نہ ہوتے تو شاید آج ہم میں سے کسی کو نہ پتا ہوتا کہ کربلا میں پانی بھی بند ہوا تھا. یہ بچے تھے جن کی پیاس کا نتیجے میں سب کو دنیا کو پتا چلا، ورنہ بڑوں نے تو اظہار ہی نہیں کرنا تھا. اور جب یہ بچے، سب سے زیادہ متاثر کون ہوا اس پیاس سے، پانی کی بندش سے؟ بچے ہیں. اور جناب سکینہ کا کیا کردار ہے؟ صرف ثانیہ زہرا زینب بنت علی شریکۃ الحسین نہیں ہے، خود آپ کی بیٹی بسطۃ الحسین سکینہ بنت الحسین بھی شریکۃ الحسین ہے. کس طرح سے ایک ایک قدم پر اپنے بابا کے ہدف اور مقصد کو بچایا. 7ویں محرم سے جب پانی بند ہوا، جناب سکینہ نے تمام بچیوں کو ایک خیمے میں جمع کر لیا اور ہر ایک کو دلاسے دیتی ہیں، سب سے باتیں کرتی ہیں، واقعات سناتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ کوئی بچہ خیمے سے باہر نہ جائے. کیوں؟ اگر کوئی بچہ خیمے سے باہر چلا گیا اور میرے بابا حسین جو امام ہے اور کائنات کے حساس ترین انسان ہے، اگر بابا حسین کی نگاہ کسی بچے کے خشک ہونٹوں پر پڑ گئی، اس کے چہرے کے زرد رنگ پر پڑ گئی اور اس کی زبان سے میرے بابا حسین نے العطش العطش کی آواز سن لی، تو میرے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اپنے بابا کو تکلیف سے، دکھ سے بچانے کے لیے جناب سکینہ نے یہ کردار ادا کیا. پھر روز عاشور، شب عاشور کیا کردار ہے؟ صبح عاشور سب بیویوں سے رخصت ہوئے آقا، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا رباب و یا جاریت امی فردہ علیکم من السلام. سب کو سلام کر چکے، آئے زین فرس پر سوار ہوئے، بھیڑ لگائی، لیکن آپ کا فرس باوفا اپنے مقام پہ رکا ہے. فرمایا اے میرے فرس باوفا، یہ میری آخری خدمت ہے، میں اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا. لیکن جب دیکھا کہ آپ کا گھوڑا، آپ کی سواری اپنے مقام پہ رکا ہے، فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تو اب گھوڑے نے اپنی زبان میں ہنہنانا شروع کیا اور اپنے رخ کو پچھلے سوموں کی طرف موڑ دیا. امام نے پلٹ کے دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. جناب سکینہ گھوڑے کے پچھلے سوموں سے لپٹی ہوئی. امام حسین نیچے اترے، سکینہ کہتی ہے ذوالجلال میرے بابا کو دشمنوں کے بچپے میں نہ لے جاؤ. آقا نیچے اترے، بیٹی کو گود میں لیا، پیار کرنا شروع کیا. کافی دیر بیٹی سے باتیں کرتے رہے. پھر فرمایا بیٹی سکینہ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، دشمن انتظار کر رہے ہیں، اگر میں نے تاخیر کی تو خود دشمن خیام کی طرف بڑھے گا. کہا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، نہیں جانے دوں گی. کہا بیٹی جانے دیجیے. سکینہ کون ہے؟ کسی مورخ میں دم نہیں تھا کہ وہ جناب سکینہ کی شخصیت پر قلم اٹھا سکتا، تعارف کرواتا. یہ کام بھی سید الشہداء نے خود کیا ہے. کہا بیٹی سکینہ مجھے اجازت دیجیے، شاید میں آپ کے لیے پانی لے آؤں. کہا بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے. چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. جب امام حسین نے دیکھا کہ سکینہ کسی طرح آپ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے، اب امام حسین نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا کو بتایا کہ پہچانو میری بیٹی سکینہ کون ہے. ایک مرتبہ فرمایا اے سکینہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ آپ کیوں دنیا میں آئی تھی؟ کہا بابا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا سنو سکینہ، میں نے اپنی تہجد کی نمازوں میں نے اپنی نماز شب میں آپ کو اپنے اللہ سے رو کے مانگا تھا، اس لیے کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں، جسے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر گھر مجھے اچھا نہ لگے. لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے میری جدائی برداشت کرے، تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، اس کے کانوں سے بندے کھینچے جائیں صبر کرے. امام حسین ابھی یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے، سکینہ آپ کی گوشت اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا بابا جائیے،
ابھی تو اپنے بابا کو رخصت کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حملہ آخر کے بعد جب آقا زمین پر آئے اور شمر ابن ذوالجوشن امام حسین کے سینے پر سوار ہوا، امام نے فرمایا شمر بڑی بلند جگہ پہ پہنچا ہے، بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے. کہا میرے نانا محمد مصطفیٰ نے بچپنے میں مجھے گود میں بٹھا کے مجھے جب پیار کرتے تھے، میری قمیض کے بٹن کھولتے تھے، میرے سینے سے مجھے چومنا شروع کرتے تھے، میرے گلے کو چومتے تھے، میرا رخسار چومتے تھے، میری پیشانی چومتے تھے. تو بہت بلند جگہ پہ آ کے بیٹھا ہے، اور اے شمر مجھے میرے نانا رسول اللہ نے اپنی گود میں بٹھا کے بتایا تھا اے حسین آپ کو اس کائنات کا سب سے ذلیل اور کمینہ ترین فرد شہید کرے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے. میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، جو علامات میرے نانا نے بیان کی تھی وہ ساری میں تمہارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. جیسے ہی شمر نے یہ جملے سنے، اس شقی نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور دائیں ہاتھ سے اس نے تماچے مارنا شروع کیا. سیدہ سکینہ جو دلہ زینبیہ پر اپنی پھوپھی کے ساتھ کھڑی تھی اب تک صبر کرتی رہی، لیکن جیسے ہی ظلم دیکھا ایک مرتبہ فرمایا میری پھوپھی میرے بابا کو بچا لیجیے. لیکن جب ثانیہ زہرا آگے نہ بڑھ سکی، پھر گئی ایک بیمار کو جا کے جھنجھوڑا اپنے بھیا سے سجاد کو، بھیا سجاد میرے بابا کو مارا جا رہا ہے. ایک مرتبہ جب کوئی نہ نکلا میدان کی طرف، خود بی بی نے دوڑنا شروع کیا، میدان میں پہنچی، کیا مرحلہ ہے، کیا ظلم کیا دشمن نے. ایک مرتبہ آگے قریب پہنچی، بیچ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، شمر نے بی بی کو اپنے بالوں سے پکڑا، زمین سے بلند کیا اور اتنے زور سے آپ کے رخسار پر تماچا مارا. بی بی بہت دور جا کے گری.